اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ولاگ ہمارا میدان کربلا اور اس کے پس منظر کو مد نظر رکھنا تھا۔ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو وہاں پہ معاملات ہوئے ان کی منظر کشی کرنا چاہتے ہیں کہ میدان کربلا کا حدود دربہ کیسے تھا۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی جو میدان کربلا ہے وہ ریت کے ٹیلے ہیں اور ریگستان ہے، جہاں سیدنا امام عالی مقام نے خیمے لگائے۔ خیمے کا رخ جو تھا وہ مشرق کی سائڈ پہ تھا اور جو پیٹھ جو تھی وہ مغرب کی سائڈ پہ تھی۔ خیمے جہاں لگے ہوئے تھے اس کے دائیں طرف بھی خندق تھی، بائیں طرف بھی خندق تھی، پیچھے بھی خندق تھی، اور اس خندق کے اندر آگ جلائی گئی تھی تاکہ سائڈوں سے اور پیچھے سے حملہ کرنے والے گھر والوں کو تنگ نہ کریں اور ان کو پریشانی نہ ہو، یعنی پیچھے سے حملہ نہ کریں۔ یہی جہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے، ان خیموں کے بائیں طرف ایک ٹیلہ تھا بڑا، اس کو ٹیلہ زینب بھی کہا جاتا ہے اب بھی، جہاں پہ اب حضرت بی بی زینب کا وہ ٹیلہ زینب اب بھی مشہور ہے۔ وہاں ایک بہترین اب بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کے بی بی زینب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پورا مقتل گاہ کا منظر کشی کرتے تھے، اب کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور حالات کیا ہیں۔ سامنے فوجیں ہیں یزید کی، ہر فوج کا سپہ سالار علیحدہ علیحدہ ہے، اور یہ جو فوج ہے یہ ایک مقام کی نہیں ہے، یہ مختلف مقامات سے آئی ہوئی ہے، اکٹھی کی ہوئی ہے میدان جنگ میں۔ ہر فوج کا سپہ سالار اپنا ہے، اور ان تمام فوجوں کے جو سپہ سالار ہیں ان کا جو ہیڈ ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور جو عبید اللہ ابن زیاد کا ہیڈ ہے وہ یزید بن معاویہ ہے۔ اچھا، جو تھوڑی سی مزید اب اس میدان کی منظر کشی کریں، جو مقتل گاہ ہے یعنی جو مشرق والی سائڈ ہے، یزیدی فوج مشرق والی سائڈ پہ ہے، اور جو دریائے فرات ہے وہ خیموں سے دائیں ہاتھ پہ ہے، اور یہ مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف بہہ رہا ہے۔ فوجوں کے جو صف بندی ہوئی کھڑی ہے نا جی، وہ مختلف انداز میں ہے۔ جو خیمے لگے ہوئے ہیں اصل میں انہوں نے دریا کو کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک جو راستہ کوفہ کی طرف جا رہا ہے، دریائے فرات کے اوپر پل ہے، پل سے کراس کرنے کے بعد ایک بستی ہے جس کو قریہ غادریہ کہتے ہیں، غین الف غا ضاد رے، یہ ہے یا غادریہ۔ یہاں کے لوگوں نے بھی حضرت امام علی مقام کا ساتھ دیا ہے۔ یہ کافی دور ہے، جہاں سے کوفہ جانے کا جو راستہ ہے، وہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اب ان کی سپلائی، پانی، کھانا ہر چیز بند ہو گئی، تو وہاں کی عورتیں جو ہے وہ آ کے خیمے میں شامل ہوئی تھیں اور بچے شامل ہوئے تھے، اور ان کے افراد جو ہے وہ رات کے وقت اس لشکر میں شامل ہوئے تھے، لشکر حسینی میں۔ خیر، جو آگے منظر کشی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں ایک کے سامنے ایک کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اگر یہاں سے ایک بندہ گیا ہے، آگے سے بھی ایک بندہ آئے گا، پھر وہاں پہ مقابلہ ہوگا، مقابلے کے بعد ان کی جو ہے وہ وہاں پہ جو گھمسان کا رن پڑے گا، پھر وہاں سے جو شہید ہو جاتا ہے، جو مر جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں تو یہ قافلہ حسینی ان کو اپنے خیمے میں لے آتے ہیں۔ یہ پورا نظام تھا۔ اب یہ 10 محرم الحرام کو سب کچھ ہو گیا، ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ خانوادہ رسول کا ان کے نزدیک ظاہری طور پہ انہوں نے ختم کر دیا، حالانکہ جو ختم کرنے والے تھے وہ خود ختم ہو گئے،
لیکن جن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا نام، ان کا مقام قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضا الہی اور دل میں خلوص تھا، اور خاص طور پر اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کی ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور اللہ نے ان کی خواہش پوری کی۔ ان سب صعوبتوں کے بعد، یہ مارکہ ہو جانے کے بعد، شہداء کے شہید ہو جانے کے بعد، جب معاملہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، ظاہری طور پہ شہید ہونے والے شہید ہو گئے، یزیدیوں نے سمجھ لیا کہ اب ان میں کوئی نہیں بچا، یقیناً مردوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، صرف سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیماری کی وجہ سے لاغر تھے، کمزور تھے، نحیف تھے، وہ شامل نہیں ہو سکے، بس وہ باقی رہ گئے تھے۔ اور وہ بھی ایک حکمت تھی اللہ کی طرف سے کہ ان کی طرف سے اللہ پاک نے سادات کرام کی نسل کو آگے بڑھانا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سلامت رکھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا نظام۔ اب یہ جو منظر کشی میں نے آپ کو بتائی ہے تاریخ کے مطابق، اس میں شہادت کب ہوئی، کس کی ہوئی، کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو نصیب میں ہوا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز اپڈیٹ کریں گے تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے کہ کہاں کیسے کیا معاملہ ہوا۔ لیکن اب چونکہ وہ وقت گزر چکا ہے، اب صرف اس میدان کربلا کے منظر کشی ضروری تھی۔ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شام غریباں اور اس کے پس منظر جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ تفرقے سے پرہیز کریں، نفرتوں سے پرہیز کریں، محبت پھیلائیں، امن پھیلائیں۔ یہی میرے محبوب علیہ السلام کا دین ہے، یہی میرے محبوب علیہ السلام کا درس ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔